سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، آپ کے گھروں میں سب خیریت ہوگی، آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، آپ کے دوست یار، احباب، آل اولاد، آپ سے نسبت رکھنے والے سب کے سب خیریت سے ہوں گے۔ آفاق کیسے ہو؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہاں، اس سیزن میں یہ سورج مکھی کے پھول والا سپاٹ جو ہے نا، یہ ایک اچھا سپاٹ ہے میرے لیے۔ ابھی آہستہ آہستہ مرجھانا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ سورج مکھی ہے تو سورج کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ہر شے کی کسی دوسری شے کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، اور جب کوئی شے اپنے منسوب سے دور ہوتی ہے تو نسبت کے اوپر فرق پڑتا ہے۔ اب یہ نسبت اگر فزیکل ہے تو جسم کے دور جانے سے جسم کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر یہ نسبت اسپرچول ہے، روحانی ہے، تو یہ جو جغرافیائی فاصلے ہیں ہمارے زمان و مکان کے، یہ میٹر نہیں کرتے، دے ڈونٹ میٹر۔ اگر نسبت آپ کی اللہ ہے تو اللہ کو فنا نہیں ہے، اور جب آپ کی نسبت کے روٹ کاز کو، جو سورس ہے، حقیقی ماخذ جہاں سے آپ اخذ کر رہے ہیں نسبت کو، اگر اس کو فنا نہیں ہے تو آپ کی نسبت کو فنا نہیں ہے۔ اگر آپ کی نسبت نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہے تو آپ علیہ السلام کے ذکر کو کوئی فنا نہیں ہے، مسلسل بلندی ہے، ہر وقت درود و سلام اللہ اور اللہ کے فرشتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن سورج مکھی کو ایک خاص نسبت ہے تو سب کو ہی سورج کے ساتھ، لیکن سورج مکھی کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کی عقیدت، اس کی وارفتگی، اس کی دیوانگی، اس کا جذب و کیف عام پھولوں کی نسبت تھوڑا زیادہ صوفیاء کے ہاں مشہور ہے، چونکہ جہاں جہاں سورج جاتا ہے، سورج مکھی کا پھول جو ہے وہ بھی اپنے سورج کی طرف مڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اساتذہ اکرام بھی سورج مکھی کی اور شاگرد، استاد اور شاگرد کا رشتہ بھی سورج مکھی اور سورج کی طرح کا ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کلاس روم میں، جب جن اساتذہ سے ہم زیادہ محبت کرتے ہیں یا جن کے لیکچر میں ہمارے لیے زیادہ اپیلنگ چیز ہوتی ہے، اپیلنگ سٹف ہوتا ہے، وہ جب موو کرتے ہیں کلاس میں فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی، تو ہماری نظریں بھی ان کا احاطہ کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن جہاں پہ یہ تعلق نہیں بن پاتا، وہاں پہ انسان کی آنکھیں چونکہ اس نسبت میں نہیں ہیں، لہٰذا
وہ اس کلاس روم کے اندر رہتے ہوئے بھی ان کا ذہن چونکہ کہیں باہر ہے، یا وہ کسی اپنی شرارت میں الجھے ہوئے ہیں یا کسی پریشانی میں، تو ان کی وہ نسبت جو زمانی یا مکانی ہونی چاہیے تھی وہ اس وقت پوری نہیں ہوتی۔ تو آج کا جو میسج آپ کے لیے ہے کہ آپ اپنی نسبتوں کے اوپر غور کریں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے، کون سے ایسے تصورات، افکار، نظریات ہیں آپ کی زندگی میں جو بغیر کوشش اور ارادے کے آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں، وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، کون سے ایسے رشتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی ایک نسبت ہے، آپ کی چوائسز کیا ہیں، مطلب ٹو وچ ایریا یو بلانگ، وہ ایریا فزیکل ہو، اسپرچول ہو، انٹیوٹیو ہو، تو آپ کا قبیلہ کیا ہے، آپ کا ٹرائب کیا ہے۔ کل ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی شام کو، بول نیوز چینل ہے کوئی، میں بہت کم، آپ کو پتہ ہی ہے، کئی بلکہ سال سے اوپر ہو گیا کہ میں نیوز تو بالکل نہیں میرا اس حوالے سے، چونکہ سال بعد بھی وہی سٹف ہوگا، وہی ایک سیٹ اپ چل رہا ہوگا، وہ سیاست کی مجبوریاں ہیں۔ تو بول ٹی وی میں نے لگایا ہوا تھا، اس پہ ایک ہاروسکوپ کے حوالے سے ایک پروگرام لگا ہوا تھا، تو میں نے ویسے ہی چونکہ وہ عام روٹین سے ہٹ کے پروگرام تھا، تو میں تھوڑی دیر میں نے کہا چلو اس کو میں سن لیتا ہوں۔ تو اس پہ وہ مختلف سٹارز کے حوالے سے کوئی پروفیسر صاحب تھے، وہ بات کر رہے تھے، رات کا یہ پروگرام ہے، 8 بجے کے قریب کہیں لگا ہوا تھا۔ تو وہ تمام سٹارز کا 1 بائی 1 جیسے ایک پروفیشنل وہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ہاروسکوپ والوں کا کہ اچھی بات ہے، سائیکلوجیکلی سب کے لیے ایک اچھی بات کرتے ہیں، لیکن اس میں نسبتوں کا ایک بڑا پوائنٹ آیا۔ میں اپنے سٹار کا جب کینسیرین پہ ہم پہنچے تو آپ اس کو ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یوٹیوب پہ موجود ہو، تو میں بڑا مسکرایا۔ یہ بیسیکلی جو 12 سٹار ہے نا، مطلب میں آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ اسٹف، اس طریقے سے جو وہ ایک ٹپیکل ہوتا ہے۔ میرا قرآن و حدیث کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اس حوالے سے، اور میں اس پہ بلیو کرتا ہوں، لیکن چونکہ دنیا میں کوئی بھی علم کی شکل ہے وہ باطل نہیں ہو سکتی، اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہوگی، اس کا لیٹسٹ ورژن باطل ہو سکتا ہے، ہمارا ترجمہ باطل ہو سکتا ہے، ہم اس میں تحریف کر سکتے ہیں، لیکن علم کی جو بنیاد ہوگی اس میں کہیں نہ کہیں اصل ہوگی۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو 12 ہاروسکوپس ہیں، یہ بیسیکلی دے آر 12 پرسنالٹیز۔ تو اوور دا ایئرس لوگوں نے دیکھا کہ جب کوئی اس مہینے میں پیدا ہوتا ہے تو یہ پرسنالٹی ہوتی ہے، عموماً، مطلب ایکسیپشنس ہیں اس کے اندر، لیکن بالعموم کینسیرینز کے بارے میں، جو آپ کا ورگو والے ہیں، جیمنائی ہیں، وہ ان سب کا ایک کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سائیکلوجیکل میچ کر رہی ہوتی ہیں چیزیں، کچھ چیزیں ادھر سے ادھر بھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو سب سے اہم پوائنٹ آج آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنے لگا ہوں کہ ان سارے سٹارز کے اندر بھی نسبتوں کی بات ہوتی ہے بالعموم، چونکہ کینسیرین کا ایک خاص مزاج ہے، پوری دنیا میں ایک ان کے بارے میں کرائٹیرین ہے، سینسٹیوٹی کے حوالے سے، ہائپر سینسٹیوٹی، اسپرچولزم، سارٹ آف تھنگس اس میں ڈسکس ہوتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ایکویرینس جو ہیں ان کا اپنا ایک مزاج ہے۔ بنیادی طور پر یہ ساری نسبتیں ہیں، یعنی کون کہاں پہ جڑا ہوا ہے۔ میری نسبت کیا ہے؟ مجھے پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا وداؤٹ آسکنگ می اینی تھنگ، مطلب مجھے اٹ واز ناٹ مائی چوائس، یہ مجھ سے نہیں پوچھا گیا۔ سعودی عرب میں پیدا ہونے والے بچے سے نہیں پوچھا گیا کہ بھائی آپ کہاں جانا چاہتے ہو، امریکہ والے بچے کو نہیں پوچھا گیا۔ تو ہم جب آ گئے تو ہماری ایک جغرافیکل نسبت جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ اب اس نسبت کے تحت ہمارے سارے کے سارے جو پیٹرنز ہوتے ہیں نا، اس نسبت کے وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ہم جس مذہب میں پیدا ہوتے ہیں اس مذہب کے اثرات ہم پہ آتے ہیں، وہ نسبتیں ہماری بن جاتی ہیں۔ جس مسلک میں ہم پیدا ہوتے ہیں وہ نسبتیں ہماری بن جاتی ہیں، لیکن یہ نسبتیں وہ ہیں جو ہمیں ماحول نے دی ہیں۔ آپ فالو کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مجھ سے نہیں پوچھا جا رہا کہ میں نے سنی بننا ہے، شیعہ بننا ہے، کرسچن بننا ہے، ہندو بننا ہے، مسلمان بننا ہے، میں نے کیا بننا ہے۔ یہ اللہ کی چوائس ہے، اس نے ایک ڈویژن کر دی۔ میری نسبت شروع ہوگی جب میں خود فیصلے کروں گا میں نے کہاں جڑنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میری وہ نسبتیں، ان میں کیا حقیقت ہے جو اللہ نے جوڑ دی ہیں، وہ تو اللہ کی مہربانی، شکر الحمدللہ، ہم سب شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، الحمدللہ، یہ ہم کہتے ہیں۔
ہندو مت میں پیدا ہونے والے بچوں کے زبان سے میں نے یہی جملے سنے ہیں کہ ہم ہندو ہیں، بھگوان کی کرپا ہے۔ آپ کسی عیسائی سے پوچھیں تو اس کو اپنے پیدا ہونے پہ کوئی افسوس نہیں ہے، وہ جیسس کے ساتھ اس کا وہی تعلق بنے گا، اپنے ماحول کے ساتھ یہی محبت ہوگی اس کی۔ یہ انسانی زندگی کی بنیادی عقیدتیں ہیں جو ماحول کی وجہ سے ہمیں نسبتیں مل جاتی ہیں۔ جیسے میرے ماں باپ کی چوائس میرے پاس نہیں ہے، مطلب میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے فلاں ماں باپ کے گھر میں پیدا ہونا ہے، لیکن جب ایک نسبت اللہ نے بنا دی کہ فلاں بن فلاں آپ کے والد صاحب ہیں اور فلاں بنت فلاں آپ کی والدہ ہوں گی، ان دونوں کی جو آپ کریشن ہے دنیا میں، یہ آپ کی نسبت ہے، ہی از یور فادر اینڈ شی از یور مدر، اور یہ آپ کے اسی نسبت سے پھر اوپر خانوادے چلتے جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا نا کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر۔ اللہ جب سٹینڈرڈ مقرر کرتے ہیں تو ان چیزوں کو سکپ کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ قبیلوں کے، میں آپ کو بتا رہا تھا سورج مکھی کا ایک قبیلہ ہے، اس کی خوشبو الگ ہے۔ گلاب کا پودا جو گلاب کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس کی نسبت چونکہ گلاب ہے لہٰذا اس کی خوشبو بھی گلاب ہے۔ تو پیدائشی طور پر جو نسبتیں ملتی ہیں اس پہ تفاخر نہیں کیا جا سکتا، پرائیڈ نہیں ہو سکتا، میں اس پہ اترا نہیں سکتا کہ چونکہ میں ایک سید گھرانے میں پیدا ہوا ہوں لہٰذا میں تم سے برتر ہوں، چونکہ تم جو ہے وہ بٹ خاندان میں پیدا ہوئے ہو یا ملک ہو یا گجر ہو، یا چونکہ میں پیدائشی طور پر چودھری ہوں اور تم چونکہ موچی کے گھر میں پیدا ہوئے ہو لہٰذا میرا تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی تفاخر ہے، نہیں، قطعاً نہیں۔ اسلام ڈز ناٹ ایکسیپٹ اٹ۔ دنیا کے باقی مذاہب کا ہو سکتا ہے کچھ اس طریقے سے جیسے ہمیں نظر آتا ہے تاریخ میں، اسلام ڈز ناٹ بلیو ان دس ڈویژن۔ یہ اللہ نے کسی حکمت عملی کے تحت جو ہم نہیں جان سکتے اس نے تقسیم کر کے مجھے مسلمان وطن کے اندر پاکستانی بنا کے بھیجا، ایک سید گھرانے میں بھیجا، آپ کو اپنے اپنے گھر میں بھیجا، مجھے لڑکا بنا دیا۔ اینڈ ہی ڈیڈنٹ آسک می ایون کہ ڈو یو وانٹ ٹو بی اے گرل، یا کسی لڑکی سے نہیں پوچھا کہ ڈو یو وانٹ ٹو بی اے بوائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے ایک نسبت میری مقرر کر دی، تعین کر دیا۔ گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ جب مجھے پڑھایا گیا، میں اس کے بارے میں پہلے بھی کئی دفعہ لائیو سیشن کر چکا ہوں، لیکن یہ بڑا کی پوائنٹ ہے سمجھنا آپ کے لیے۔ آپ کی، میری، ہم سب کی نسبتوں کا تعین اس وقت ہوگا جب ہم خود اپنے دماغ سے، اللہ نے یہ جو آزاد دیے ہیں عقل سے لے کے ہاتھ پاؤں ہلانے تک، آنکھیں، کان، بولنے والی چیزیں، ہمارا مطالعہ، ہمارا مشاہدہ، جب ہم اس سے انالیسس اور سینتھسس کر کے چیزوں کو خود ڈرا کرتے ہیں، ان میں سے ریزلٹس کہ یہ لاجک بنتا ہے، یہ پیٹرن بنتا ہے، قومیں اس طریقے سے عروج پاتی ہیں، قوموں کو اس طریقے سے زوال آتا ہے، اگر میں یہ چیزیں کھاؤں گا میری صحت ڈاؤن ہو جائے گی، یہ کھاؤں گا میری صحت اچھی ہوگی، یہ عادتیں میری جو ہیں وہ ایک اچھی نسبتیں بناتی ہیں، دیز ہیبٹس آر ڈسٹرکٹیو۔ تو میں پھر کیا کرتا ہوں کہ میں اس میں سے چوائس کرتا چلا جاتا ہوں۔ چوائس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ٹیک آؤٹ سم تھنگ، میں کچھ چیزیں اس میں سے نکال لیتا ہوں اور میں آئی پٹ بیک اے فیو تھنگس، میں اس میں سے کچھ چیزیں جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دیتا ہوں کہ یار یہ اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، یہ نکال لیتے ہیں، یہ عادت ٹھیک نہیں ہے، دس ہیبٹ از ویری گڈ، چلو میں اس کو ڈال لیتا ہوں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ اس سٹیج پہ چلے جاتے ہو جہاں آپ اپنی، یعنی سورج مکھی کے پھول کے پاس چوائس نہیں ہے، سورج کے پاس یہ چوائس نہیں ہے کہ وہ مغرب سے طلوع ہو جب تک قیامت کا وقت نہیں آ جاتا، یا جب تک اللہ چاہے تو اللہ آج اس کو مغرب سے طلوع کروانا شروع کر دے، مطلب میرے اختیار میں نہیں ہے، چونکہ سورج اس کی بات مانتا ہے، سورج اس کی بات مانتا ہے، اور اس نے سورج کو چوائس نہیں دی، مجھے چوائس دی ہے اس نے۔ میں اس وقت بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، اردو میں بات کر رہا ہوں، میں پنجابی میں بات کر سکتا ہوں، میں کوئی گل پنجابی چ کر سکنا، آئی کین ایون اسٹارٹ اسپیکنگ ان انگلش۔ میرے یہ کہاں سے آ رہی ہیں میری نسبتیں؟ چونکہ میں نے عمر کے کسی حصے میں پنجابی سنی، اردو سنی، انگلش سنی، سیکھی، پشتو کے کچھ الفاظ سنے، سیکھے، چونکہ میرا پیدائش بنوں میں ہے، مجھے تو جہاں جہاں میری نسبتیں حادثاتی طور پر بنتی چلی گئیں، یا میرا انتخاب تھا، یا مجھے مجبوری کے عالم میں وہاں جانا پڑا، یا کسی کے کہنے پر جانا پڑا، شوق کی خاطر جانا پڑا، اپنی عقیدت کی خاطر جانا پڑا، یا اس لیے کہ
میں پھڈے باز اور پنگے باز تھا تو مجھے بہت ساری جگہوں پہ جانا پڑا. تو وہ جو نسبتیں میں نے خود کشید کی ہیں انہوں نے میری پرسنالٹی بنائی ہے. اب اس کو میں تھوڑا سا دوسرے رخ میں آپ کے سامنے I'll try to put. ایک نسبت وہ ہوتی ہے جو پرسن کی نسبت ہوتی ہے, جو ہم نے پہلے حصے میں بات کی. پرسن, سید ایک پرسن ہے, پرسنالٹی نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا اس سٹیج پہ. بٹ ایک پرسن ہے, یہ ہمارا آفاق ایک پرسن ہے. جب پیدا ہوا اس کا نام آفاق اس نے خود نہیں رکھا, آفاق نام اس نے خود نہیں رکھا, وہ ایک پرسن ہے. لیکن آفاق پرسن ٹو پرسنالٹی کیسے بنے گا, یہ وہ چیز ہے جس پہ اب ہم داخل ہونے لگے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جس پہ میں پچھلے کئی سالوں سے آپ کے ساتھ براہ راست مخاطب ہونے کی کوشش کرتا ہوں کہ پرسن کے اوپر آپ فخر نہیں کر سکتے. پرسن کے اوپر ایکسپوجر وہ ہوتا ہے جو ماں باپ آپ کو دیتے ہیں. آپ کے ماں باپ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے اگر کروڑ پتی اور ارب پتی ہیں تو آپ کے پرسن پہ کیا فرق پڑے گا؟ آپ کے پرسن نے کوئی کمال نہیں کیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ آپ کی پرسن ہے, آپ اس کو پرسنلی جیسے مرضی دیکھنا شروع کر دیں. آپ کو اگر غربت ملی ہے تو آپ کے پرسن کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں. پرسن کے اوپر اثرات آئیں گے غربت میں, چونکہ گھر میں پہلے سے محرومیاں تھیں. اسی طریقے سے اگر پہلے سے حسد موجود تھا تو بچے بھی حسد میں نے دیکھا ہے مبتلا ہو جاتے ہیں. جن کے والدین جیلس ہوتے ہیں, یقین مانیے 90% سے زیادہ میں نے چانسز دیکھے ہیں ان کے بچوں کے اندر جیلسی آ جاتی ہے. اگر گرو جیلس ہوگا, گرو کے اندر سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہوگا تو اس کے چیلوں کے اندر بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر آ جاتا ہے. اور یہ تو پرسن کا معاملہ ہے, جو پرسن یعنی جو چیز مل جاتی ہے. پھر یعنی گرو کی پرسن سے پرسنالٹی کا جو سفر تھا وہ جیلسی تک جا کے ختم ہو گیا. تو گرو کی جو جیلس پرسنالٹی تھی اس نے چیلوں کے جو پرسن لیول تھا اس کو جیلس کر دیا. تو چیلے کا تو قصور نہیں. اللہ تعالیٰ یہاں سے شروع کرتے ہیں بات کہ تم کو میں نے عقل دی ہے, وائی ڈونٹ یو یوز اٹ. تم کو میں نے آنکھیں دی ہیں, وائی ڈونٹ یو یوز دیم. تم پڑھ سکتے تھے, تم دیکھ سکتے تھے, اینالائز کر سکتے تھے, چیزوں کو لاجیکل لنک میں لے جا سکتے تھے, تم اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کر سکتے تھے یا ڈسٹروائے کر سکتے تھے. تو پھر اور بہت سارے گرو ایسے ہیں جو اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر کے کسی اچھے مقام پہ پہنچتے ہیں, تو چیلوں کی پرسنالٹی بھی اسی طریقے سے ڈیولپ ہو جاتی ہے. رنگ میں رنگا جاتا ہے نا انسان, ہر چیز کا ایک رنگ ہے, ہر چیز کی ایک نسبت ہوتی ہے. تو آپ اپنی نسبتوں کے کس محاذ پہ, کس سٹیج پہ کھڑے ہیں, یہ طے کرنا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. اس سٹیج پہ پرسن یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا آپ کہاں پیدا ہوئے, یہ اللہ کو پتہ ہے, یہ اللہ نے خود طے کیا ہوا ہے. آپ نے پرسن سے پرسنالٹی کے درمیان کیا فاصلہ طے کیا, کتنی اچیومنٹس کی, کتنی امپروومنٹ کی. زندگی میں آپ کو میں نے ہر رنگ دیا تھا, یہ اللہ کا کہنا ہے. ہر نشانی آپ کے ارد گرد میں نے رکھ دی تھی. تم نے زندگی میں, اور یقین مانے جو سٹیٹسٹکس بیان کیے جائیں گے نا ڈے آف ججمنٹ پہ, قرآن و حدیث کی روح سے بتا رہا ہوں, اس میں آپ کے جسم کے ہر عضو سے پوچھا جائے گا. ہر چیز جو آپ کو اللہ نے دے کے بھیجا, اینڈ یو یوزڈ اور یو ڈیڈنٹ یوز, you will be asked, you will be answerable, you will be held responsible, I'll be responsible, I'll be accountable. آپ سمجھ رہے ہو, مجھے ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا, میرا احتساب ہوگا کہ ہاں جی آپ کو 5000 یہ چیزیں دی تھی, 5000 میں سے کتنی استعمال کی, اچھا جی اتنی کی, اوکے. جن کو استعمال کیا ان کو خیر کے لیے استعمال کیا یا شر کے لیے استعمال کیا. آپ پڑھ سکتے تھے, کتنا پڑھے, کتابیں پڑھ سکتے تھے, کتنی پڑھی, اور جو پڑھا اس پہ عمل کتنا کیا. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جس کو یوم الحساب کہا جاتا ہے, حساب لیا جائے گا. میں نے آنکھیں دی تھی, کیا استعمال کیا آنکھوں کا, رنگ, خوشبو, یہ رشتے میں نے ماں اور باپ تمہیں دیے, انہوں نے تمہارا خیال رکھا, تمہیں پالا پوسا, دودھ پلایا, جبکہ تم کو وہ پھینک سکتے تھے. کئی لوگ پھینکتے ہیں نا, چونکہ ان کی نسبتیں غلط ہوتی ہیں, اور اس غلط نسبت کے ساتھ پھر ان کو ظاہری بات ہے انجام بھی اسی طریقے سے دیکھنا پڑتا ہے. تو اس لیے آپ اپنی نسبتوں کے اوپر بڑا غور کیا کریں. پرسنالٹی آپ کی کس طرح کی بن رہی ہے. بیک بائٹنگ کرنے والوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو آپ کو بھی غیبت کی عادت پڑ جائے گی. آپ سمجھ رہے ہیں, اگر آپ کی نسبت جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ جس کے اندر پروگریسو آپٹیمزم کا ایک چکر چل رہا ہے, لوگ جو ہے وہ رجائیت پسند ہیں, ایک اچھی بات کرتے ہیں, تو آپ کے اوپر بھی اچھے اثرات آئیں گے.
لیکن اگر آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے اٹھیں گے جن کی باتوں میں مایوسی ہے، منفیت ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ کے اوپر بھی اثرات آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ تو اس لیے اپنی زندگیوں کو اور ان کی نسبتوں کو ضرور غور اس کے اوپر کریں، تفکر کریں، مشاہدہ کریں۔ زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، آپ کو صرف یہ دیکھیں، جو ہی میں اس گرین کے پاس سے گزرا تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی میری نسبت کہ میں یہاں تھوڑی دیر رک کے آپ کو دیکھوں اس طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سبزے کے اندر بڑی قوت رکھی ہے، بڑی جاذبیت ہے۔ صبح صبح ماحول بڑا تر و تازہ ہوتا ہے، گھر سے باہر نکلا کریں، اپنی نسبتوں کا تعین کیا کریں۔ صبح خیزی کی نسبت بہت اعلیٰ نسبت ہے، اپنے رشتوں کا انالیسس اور سینتھسس کیا کریں۔ آپ کا دوست آپ کی زندگی میں تعمیری کردار ادا کر رہا ہے یا تخریبی، آپ اپنے دوست کو بنا رہے ہیں یا بگاڑ رہے ہیں، روز سوچا کریں۔ اللہ کریم آپ سب لوگوں کو بہت خوش رکھے، آپ کے گھروں میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے میں دعا گو ہوں اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبروں کو ٹھنڈا کرے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ کریم ان اولادوں کو اپنے والدین کی نسبتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس زمانی نسبت کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اہم مقام ادا کیا، بڑا اہم مقام عطا کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کریم آپ کے رزق میں آپ کی 7 نسلوں اور ان سے بھی آگے اپنی جناب سے خیر والا کریم رزق عطا فرمائے اور اس میں برکت ہو، اس پہ کبھی شر نہ آئے۔ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واپسی کے آثار ہیں، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ السلام علیکم۔